یہ اسٹوڈنٹ کون ہے یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ایکچولی یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو انجینئر صاحب کے عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح نبی الاسلام کے وہ 7 حاکچار یار تھے نا, تو یہ میرے 7 حاکچار یار ہیں. انڈرسٹینڈ اسلام, ٹھیک ہے, ٹرو مسلم اونلی اور دایا پورٹل. ماشاءاللہ اب تو عشرہ مبشرہ بھی ہو چکے ہیں, آپ لوگ بھی شامل ہیں. ابھی ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا, ہمارے انجینئر صاحب کے حقچار یار بھی ہیں, ہمارے انجینئر صاحب کے عشرہ مبشرہ بھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ یوسف صاحب نے اس طرح کا دعویٰ کیا تھا تو اس کو جیل ہوئی تھی, لیکن انجینئر صاحب کو امیونٹی ہے, وہ یہ چیزیں کہہ سکتے ہیں. اگرچہ پاکستان کے قانون میں یہ جرم ہے, آپ اس طرح کے کوئی کہہ بھی نہیں سکتے. قادیانیوں پہ پابندی ہے وہ نہیں کہہ سکتے, لیکن ان کا فرنٹ مین کہہ سکتا ہے. اپیرنٹلی پتہ نہیں پاکستان میں کیا کیا جائز ہے. آپ بتائیے, میں صافی بھائیوں سے پوچھتا ہوں, آپ بھی تو کلمہ کو مسلمان ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے بھی صحابہ تھے, میرے بھی 313 تھے, میرے بھی بدری ہیں, میرا بھی عشرہ مبشرہ ہے, میری امت کے اندر بھی ایک عبداللہ ابن ابی ہے, اور میرے لیے بھی ایک ابو جہل ہے. کیا یہ صریحاً اپنے آپ کو رسول اللہ سے ملوانا نہیں ہے؟ میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا یار غار ہے. یہ اردو کا محاورہ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا یار غار ہے. ٹھیک ہے, یار غار جب یہ لفظ بولا جاتا ہے کسی کے لیے تو اس سے مراد قطعاً نہیں ہوتا کہ آپ اس شخص کو رسول اللہ مان رہے ہیں اور اس کے اس دوست کو حضرت ابوبکر صدیق نعوذ باللہ سمجھ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. قرآن میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جو ساتھی تھے ان کے لیے حواری کی ٹرم آئی تھی. ٹھیک ہے, اور آج اردو زبان میں یہ عام محاورہ ہے کہ یہ جو ہے نا عمران خان صاحب کے حواری ہیں, یہ نواز شریف صاحب کے حواری ہیں. حواری کا مطلب قریبی دوست. حالانکہ قرآن میں تو یہ ٹرم آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے لیے, تو کبھی کوئی اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا کہ بھئی آپ یہ حواری کیوں کہہ رہے ہیں. قطعاً ان نسبتوں سے میں نے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ ہم ان کو درجہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ, ایسا تو عقیدہ رکھنے گمراہی ہے. اور جب میں یہ اس عقیدے کو گمراہی سمجھ رہا ہوں تو ظاہر ہے میں تو نہیں کہہ رہا نا, میری بات کو تو میں نے جو بریف کیا وہی کرنا ہوں. اب آپ ابھی میرا موبائل نمبر ہے نا, میں وہ بولنا نہیں چاہتا ورنہ ہزاروں لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اس میں پنجتن پاک کی نسبت بھی ہے, اس میں رسول اللہ کی نسبت بھی ہے اور نسبتیں بھی ہیں. میں نے وہ ساری دیکھ کے نا اپنا نمبر لیا ہوا ہے موبائل میں. اس اعتبار سے میں نے بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مخلص ساتھی دیے تھے نا, حقچار یار, تو اللہ کے فضل سے رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت سے ہم نے جو یہ نبی الاسلام کا مشن آگے چلا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مخلص بندے میرے ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں. وہ نسبت میں اس اعتبار سے, یہ نہیں ہے کہ وہ خلاف راجدہ حقچار یار ہو گیا. نیکسٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی چیزیں میں کرتا رہوں گا. یہ بات کو جو آپ رنگ دے رہے ہیں ایسی میں نے کوئی بات نہیں کی ہے, میں نے بات کچھ اور کی تھی. دیکھیں ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, بلکہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے. وطر کہتے ہیں آڈ کو, تاک چیز 1 3 5 7. اچھا, اس حدیث کی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجھے کھجور دیتا ہے میں تاک کھجوریں اٹھاؤں. حالانکہ حدیث شریف میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کھجور آپ نے تاک میں ہی کھانی ہے, جفت میں نہیں کھانی. ایک میری اپنی عقیدت ہے. جس طرح آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی نسبت سے ایک نام رکھ لیا, اب اس سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے ابو ہریرہ بننے کی کوشش کی ہے, یہ تو میں نہیں کروں گا نا. آپ کی لائف سٹریم چل رہی ہو تو میں آپ پہ یہ بلیم تو نہیں لگاؤں گا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو ابو ہریرہ سمجھ لیا. ابو ہریرہ تو حضور کے صحابی تھے, آپ کہاں سے صحابی بن گئے. تو وہ جو ویڈیو تھی نا وہ آپ کے سمجھنے میں فرق لگا ہے. آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹ کی عدالت میں, اس میں نے اس طرح کے سارے سوالات کے جوابات دیے ہیں. میرے بھائی قطعاً ان نسبتوں سے میں نے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ ہم ان کو درجہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ, ایسا تو عقیدہ رکھنے ہی گمراہی ہے. اور جب میں یہ اس عقیدے کو گمراہی سمجھ رہا ہوں تو ظاہر ہے میں تو نہیں کہہ رہا نا, میری بات کو تو میں نے جو بریف کیا وہی کرنا ہوگا نا. اب آپ سمجھیں, اردو زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا یار غار ہے. یہ اردو کا محاورہ ہے. یہ کہا جاتا ہے یہ اس کا یار غار ہے. ٹھیک ہے, یار غار جب یہ لفظ بولا جاتا ہے کسی کے لیے تو اس سے مراد قطعاً نہیں ہوتا کہ آپ اس شخص کو رسول اللہ مان رہے ہیں اور اس کے اس دوست کو حضرت ابوبکر صدیق نعوذ باللہ سمجھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ ایک مثال دی جاتی ہے. اسی طریقے سے قرآن میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جو ساتھی تھے ان کے لیے حواری کی ٹرم آئی تھی. ٹھیک ہے, اور آج اردو زبان میں یہ عام محاورہ ہے کہ یہ جو ہے نا عمران خان صاحب کے حواری ہیں, یہ نواز شریف صاحب کے حواری ہیں. حواری کا مطلب قریبی دوست. حالانکہ قرآن میں تو یہ ٹرم آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے لیے, تو کبھی کوئی اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا کہ بھئی آپ یہ حواری کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہ اس اعتبار سے نہیں کہہ رہے. اچھا, اب آ جائیں, میری اپنی عادت ہے الحمدللہ, میں نے اگر کوئی ٹیلی فون نمبر بھی لینا ہے نا, موبائل فون, آج سے نہیں پچھلے 15-20 سال سے میں کوشش کرتا ہوں اس میں 313 کا عدد آئے کہ اصحاب بدر کی نسبت ہو. اچھا 92 آ جائے. ابھی بھی میرا موبائل نمبر ہے نا, میں وہ بولنا نہیں چاہتا ورنہ ہزاروں لوگوں کو پتا چل جائے گا. اس میں پنجتن پاک کی نسبت بھی ہے, اس میں رسول اللہ کی نسبت بھی ہے اور نسبتیں بھی ہیں. میں نے وہ ساری دیکھ کے نا اپنا نمبر لیا ہوا ہے موبائل کا. تو یہ نسبتیں, اس اعتبار سے میں نے بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مخلص ساتھی دیے تھے نا, حقچار یار,
تو اللہ کے فضل سے رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت سے ہم نے جو یہ نبی علیہ السلام کا مشن آگے چلا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مخلص بندے میرے ساتھ اٹیچ کر دیے ہیں. وہ نسبت میں اس اعتبار سے, یہ نہیں ہے کہ وہ خلافت راشدہ اکچار یار ہو گئی ہے یا اشرا مبشرہ. آپ اشرا مبشرہ لوگ تو اپنی جہالت میں یہاں لوگ جمعے پڑھا کے حضرت معاویہ کو بھی اشرا مبشرہ میں داخل کرتے ہیں. ہم تو حضرت معاویہ کو اشرا مبشرہ نہیں مان لے, تو میں نے اپنے کسی ساتھی کو کہاں سے اشرا مبشرہ ماننا ہے؟ اشرا مبشرہ وہی 10 ہیں بھائی جنہیں جنت کی بشارت ملی ہے. ہمارے نہ ساتھیوں میں سے کوئی اشرا مبشرہ ہے, اور نہ نبی علیہ السلام کے اپنے ساتھیوں میں کوئی اور اشرا مبشرہ ہو سکتا ہے, نعوذ باللہ. اور 313 کی نسبت بھی وہ میں نے اس اعتبار سے نسبت کی بات کی تھی, مرتبے کی بات نہیں ہو رہی تھی, یہ محاورہ تن ہوتا ہے. اور نیکسٹ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی چیزیں میں کرتا رہوں گا, یہ میں کرتا ہوں. میری آپ ویڈیو لیکچرز دیکھیں, میں نے باقاعدہ ویڈیو لیکچرز کے بھی نا جو مسئلہ نمبر چلتے تھے نا, ان پہ میں نسبتیں بتاتا تھا کہ میں نے یہ اس کا نمبر 71 رکھا ہے اس آیت کی نسبت کی وجہ سے, اس کا نمبر 70 رکھا ہے اس نسبت کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے وہ چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثلا میں اکثر کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا جو کنٹری کوڈ ہے وہ 92 ہے, اور جو حروف ابجد ہے نا جو ایک لینگویج ہے, اس میں جو محمد کے جو حروف ابجد ہیں وہ بھی 92 ہیں, اور پاکستان کا کنٹری کوڈ بھی 92 ہے. تو یہ میں کئی ایک ویڈیوز میں اپنی بتا چکا ہوں. تو اس اعتبار سے یہ نسبت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کے مرتبے کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اور نہ کوئی یار غار کسی کو یا حواری کہہ دے تو وہ اس کو عیسیٰ ابن مریم نعوذ باللہ یا محمد رسول اللہ مان رہا ہوتا ہے, بلکہ نسبت کے اعتبار سے ہوتی ہے. اور یہ ایک میرا شغف ہے, اور یہ میرے علاوہ بھی کافی لوگوں کا یہ شغف ہے, یہ میرا رائٹ ہے, میں اپنا شغف رکھ سکتا ہوں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.